السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں گوہر اشرت۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلٹن کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ کابل ہندوتوا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ کہا گیا ہے افغانستان بھارت کی پراکسی بنا ہوا ہے، بات نہ مانی گئی تو پھر کھلی جنگ ہوگی۔ دلی اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو دہلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کہا گیا کہ افغانستان سب کچھ طے کر کے دہشت گردی روکنے کی گارنٹی دینے سے مکر گیا۔ افغان طالبان سے 3 بار بات چیت کر کے دیکھ لی، افغانستان دہشت گردوں کو اپنے ملک سے نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ 19 گھنٹے لگاتار جو ہے گفت و شنید ہوئی ہے کابل حکومت کے ساتھ، لیکن وہ کسی صورت بھی زبانی کلامی بات کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہماری کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت کابل حکومت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، چاہے وہ مشرقی سرحد ہے یا مغربی سرحد ہے، ایک ہی دشمن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ دلی میں اور کابل میں اس وقت کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہماری خواہش ضرور ہے کہ یہ تفریق ہو، وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہمارے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ کریں تاکہ اس دہشت گردی کا کوئی سدباب ہو سکے، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہم کابل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاع عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں لازوال ہیں، جبکہ بھارت بغیر تحقیقات پاکستان پر الزامات عائد کرتا ہے۔ پہلگام واقعہ سرحدی علاقے میں نہیں بلکہ بھارتی فوج کے مرکز میں پیش آیا۔ کلبھوشن یادو بھارتی دہشت گرد ذہنیت کا واضح ثبوت ہے۔ جموں و کشمیر عالمی مسئلہ ہے جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ has always believed in peace. Pakistan has always stood for peace. The frontline state against terrorism. We've been a wall, a shield between the terrorists and the rest of the world. So terrorism in India is an internal issue. It's not an external issue. The dispute of Jammu and Kashmir is an external issue. It's an international issue. It's an international dispute. Now when the Pahalgam incident happened, it was yet another example of India playing up on a false flag operation and creating a false narrative. Wasn't Kulbhushan Yadav captured in Pakistan? Wasn't he involved in terrorist activities? پاکستان ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل اکنامک سینٹر کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ چین حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل راہداری قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاک چین ڈیجیٹل راہداری سے تعاون اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پنکی کیس میں چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ کوکین کوئن پنکی اینٹی نارکوٹکس فورس کو بھی مطلوب نکلی ہے۔ پنکی کے خلاف قتل کیس بھی سامنے آ گیا ہے۔ پولیس نے اعلیٰ عدالت سے رجوع کر کے ملزمہ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ FIR میں غلط پتہ درج کرنے پر بھی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تفصیلات خورم گلزار کی رپورٹ میں۔ پنکی کیس میں اہم پیش رفت کوکین کوئین پنکی اینٹی نارکوٹک فورس کو بھی مطلوب نکلی۔ ANF نے ملزمہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنکی کے خلاف پہلا مقدمہ 1 ستمبر 2019 میں درج کیا گیا تھا۔ FIR میں غلط پتہ درج کرنے پر سوالات اٹھ گئے۔ مقدمے میں جس فلیٹ کا پتہ درج ہے وہاں گزشتہ 15 برس سے دوسرا خاندان کرائے پر مقیم ہے۔ 7-8 سال سے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا نام آیا جا رہا ہے بلڈ آر کے فیس 2 اور سے بلڈنگ بھی بدنام ہو رہی ہے، ہمارا فلیٹ بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ صبح سے ہم کو اتنے ڈسٹرب چل رہے ہیں۔ صبح سے ہمیں مکان مالک نے ہمیں الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ بھائی آپ فلیٹ خالی کرو ہمارا۔ بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے قتل، منشیات اور اسلحہ کیس میں ریمانڈ منظور کیا۔ بارڈر کیس میں بھی ہے، منشیات کے کیس میں کون سے تھانوں میں مقدمہ درج ہے؟ بغدادی گارڈن۔ پنکی کے خلاف قتل کیس بھی سامنے آ گیا۔ بغدادی تھانے میں 7 مئی کو درج مقدمے کے مطابق 5 مئی کو حاجی پیر محمد روڈ سے نوجوان کی لاش ملی، قریب سے 1 ڈبیا ملی جس پر کوئن میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے انجوائے درج تھا۔ ڈرگ ڈیلر پنکی کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ SSP ساؤتھ مہروز علی سے انکوائری واپس لے کر DIG ویسٹ عرفان علی بلوچ کو نیا انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔
اتنے سارے انکشافات سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے نظام پر کہ آخر کب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انتہائی مطلوب ملزمہ کو پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ ڈرگ ڈیلر کو ہتکڑی لگا کر اور چہرہ ڈھانپ کر کیوں نہیں عدالت لایا گیا؟ یہ اہم سوالات ہیں۔ کراچی پولیس چیف کے حکم پر بنائی گئی خصوصی ٹیم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم معطل کیے گئے 3 پولیس افسران اور 2 لیڈی کانسٹیبلز کے بیانات لے گئی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ گارڈن پولیس اسٹیشن میں نصب CCTV کیمراز کی ریکارڈنگ بھی دیکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جانچ کی جائے گی کہ ملزمہ کو پولیس اسٹیشن میں کس انداز میں اور کہاں رکھا گیا، ملزمہ کا تھانے کے اندر افسران اور اہلکاروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اسے بھی رپورٹ کا حصہ بنایا جائے گا۔ کراچی پولیس چیف نے معاملے پر DIG ویسٹ کی سربراہی میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پنکی کیس کا نوٹس لے لیا ہے۔ DIG ANF کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا گیا۔ سینیٹر سمینہ زہری کا بھی شدید اظہار برہمی، کہا کہ خبروں میں دیکھا ملزمہ دھڑلے سے عدالت جا رہی تھی، چور ڈاکو منشیات فروش کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں پر مرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی فیصل سلیم رحمان کا کہنا تھا کہ DG ANF آ کر بتائیں کہ پنکی کس کے منشیات کے کیس کو سپلائی کرتی رہی، آگے بڑھاتی رہی۔ بولے کہ ایک بار ریکارڈ آ جائے تو ان تمام لوگوں کا ٹیسٹ کروایا جائے گا جن کو منشیات سپلائی ہوئی۔ خود کو رضاکارانہ طور پر سب سے پہلے منشیات کے ٹیسٹ کے لیے پیش کروں گا۔ کہہ دیا ہے، ہم نے سیکٹری انجینئر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ جی اس میں پوری ڈیٹیل ہمیں دیں کہ وہ کس کو سپلائی کر رہی تھی، اور جو سپلائرز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، ٹھیک ہے، پولیس والا ہو، سول سرونٹ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ریکارڈ نکال کے یہاں پہ کمیٹی کو پیش کیا جائے اور ان سب کے ٹیسٹ کرا کے جو انوالو ہیں، جو یہ ڈرگز یوز کر رہے ہیں، تاکہ ان کو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈال دیں۔ اور میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں کہ آ کے سب سے پہلے میرا ٹیسٹ کر لیں اور باقی اس کے بعد شروع کریں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی، لسٹ آنے دیں۔ ٹھیک، تھینک یو سر۔ اور یہ پنکی بہت پرانی ہے کیونکہ ڈرگ ڈیلر پنکی پر گزشتہ 5-6 سالوں میں کئی مقدمات بنے ہیں۔ ملزمہ پولیس کو مطلوب تھی، منشیات فروش خاتون قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ ضیاء الحسن لانجار کی جانب سے ہم گفتگو کی گئی، بول سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، یہ بطور وزیر داخلہ سندھ میرے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے۔ بولے کہ سینئر افسران پر مشتمل GIT بنا رہا ہوں، کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ بھی ٹیسٹ کیس ہے بینگ اے ہوم منسٹر سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کو اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور ایک اس کیس کو ٹیسٹ کیس سیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ میں اس پر کوئی سینئر افسروں کی JIT بھی بنا رہا ہوں جن کا بہت اچھا ان کا ٹریک ریکارڈ ہو، اور وہی اس کو کیس کو فردر ہینڈل کریں گے، اور یہ لیڈز بھی ہیں، امید ہے کہ اور لوگ بھی ان کے ساتھ پکڑے جائیں گے، اور اس میں تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں آپ کو کافی چیزیں حیران کن نظر آئیں گی کہ کیسی شخصیت ہیں۔ تو یہ تو چلیں، اس کا اپنا ایک بڑی شاطر سی خاتون ہے جو میں ان کی اسٹیٹمنٹ سن رہا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر اور اس کے خلاف کارروائی ہو۔ بدنام سمانہ ڈرگ لارڈ پنکی سے متعلق چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ کوکین کوئین کو ایک ہفتے قبل لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزمہ لاہور میں کرائے کے گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی۔ کوکین ڈیلر پنکی اینٹی نارکوٹک فورس کو بھی مطلوب نکلی۔ ANF نے ملزمہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیڈ کوارٹر لاہور تھا، مارکیٹ کراچی۔ کوکین کوئین پنکی سے متعلق ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ پنکی کو خفیہ ایجنسی نے ایک ہفتہ قبل لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ کو ڈیوائس لوکیٹر کے ذریعے ٹریس کیا گیا۔ ملزمہ لاہور میں کرائے کے گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی۔ گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ پنکی نے سابق پولیس انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ لاہور میں ملزمہ کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ تحقیقات کے مطابق ملزمہ کا منشیات سپلائی نیٹ ورک کراچی میں سرگرم تھا۔ گینگ میں خواتین، پولیس اہلکار، کوچ ڈرائیور شامل تھے۔ عدیل عرف وکی تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرتا تھا۔
पिंकी के तालीमी इदारों का नेटवर्क बेबो और हिरा चलाती थीं। मुसाफिर कोच सर्विस के ड्राइवर सरवर और अब्दुल मजीद गिरफ्तार हो चुके। ड्राइवर से मंशियात वसूल करने वाला सप्लायर नादिर खान भी पकड़ा गया। पुलिस एहलकार कामरान भी पिंकी गैंग में शामिल निकला, जो ताहाल फरार है। मंशियात सप्लाई करने वाले गैंग के दीगर मफरूर मुल्जिमान की तलाश भी जारी है। ड्रग क्वीन पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। ANF ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। पिंकी के खिलाफ पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर FIA की कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद कर ली गई है। तर्जुमान FIA के मुताबिक करेंसी गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान मुंतकिल की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें इस हवाले से चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर FIA की जानिब से कार्रवाई की गई है। 5 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद कर ली गई है। तर्जुमान FIA के मुताबिक करेंसी गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान मुंतकिल की जा रही थी और इस कार्रवाई के दौरान करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अहम डेवलपमेंट है, चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर FIA की जानिब से यह अहम कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है इस कार्रवाई के नतीजे में 5 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद की गई है, जबकि तर्जुमान FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि करेंसी गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान मुंतकिल की जा रही थी। हेपेटाइटिस सी जानलेवा बीमारी है जो बिगड़कर जिगर का कैंसर बन जाती है। एहतियात इलाज से बेहतर है, लोगों को मरीज बनने से बचाना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए इंसदाद हेपेटाइटिस सी के सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब से खिताब कहा कि हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम 67 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। नादरा की मदद से पूरे मुल्क की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के 1 करोड़ मरीज मौजूद हैं। IMF वफ़द और हुकूमती माशी टीम के दरमियान मुलाकात का पहला राउंड जारी है। IMF वफ़द के साथ मुशावरत से नया वफाकी बजट तैयार किया जाएगा। हुकूमती माशी टीम के साथ IMF वफ़द का पहला राउंड जारी। तारुफी सेशन के बाद IMF वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना से रवाना हो गया। वफ़द इस्लामाबाद में 20 मई तक क़याम करेगा। सराय वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारियाँ आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। आइंदा बजट मौजूदा सूरत हाल के तनासुर के मुताबिक बनाया जाएगा। IMF अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी शर्त होगी। हुकूमत आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट में पेश करेगी। IMF वफ़द से स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं। अच्छी खबर है, पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के मैदान में एक के बाद एक कामयाबी सामने आ रही है। क्रिप्टो की दुनिया में पाकिस्तान इसराइल के हम पल्ला करार दे दिया गया है। क्रिप्टो डिजिटल असासाजात से मुतालिक आलमी प्लेटफॉर्म क्रिप्टो स्लेट की जानिब से इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल असासों की रेगुलेशंस पूरी करने में इसराइल के बराबर आ चुका है। पाकिस्तान का क्रिप्टो रेगुलेटरी इदारा पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी आलमी तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है। इसराइल ने अपनी करेंसी शेकल पर मबनी स्टेबल कॉइन की मंजूरी दी है, जबकि पाकिस्तान ने रेगुलेटेड क्रिप्टो कंपनीज को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त भी दे दी है। चेयरमैन की जानिब से बताया जा रहा है, बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी में आगे जाता जा रहा है। इसराइल के साथ डिजिटल शोबे में मद्दे मुकाबिल होना बड़ी पेशरफ करार दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।